گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ اہل ایمان کو اپنے پیارے بندوں کو اپنے فضل سے جنت عطا فرمائیں گے۔ آپ کی اور میری ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا، ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، اپنے اعمال کی بدولت، عبادات کی بدولت نہیں جاؤں گا۔ لیکن یہ جو رحمت اور فضل کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ وعدہ اور فضل ان لوگوں پر اللہ نے فرمایا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، جو اللہ نے حقوق متعین فرمائے ہیں ان پر سختی سے عمل کرتے ہیں، پھر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جنت عطا فرمائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی بدماشی کرتا رہے، اللہ کی خوب کھل کر نافرمانی کرتا رہے، زنا کرتا رہے، شرابیں پیتا رہے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ یاریاں اس کی پکی ہوں اور اسلام کے خلاف غلاظتیں بکتا رہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا مذاق اڑاتا رہے اور کہ اللہ پہ بخشے سی۔ اتنی سادہ بات نہیں ہے۔ اگر معاملہ اتنا سادہ ہوتا تو پھر تو معاملہ ہی حل ہو جاتا۔ اللہ نے اپنا لاڈلا پیارا محبوب ہماری طرف جو مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے، اس نے تکلیفیں اٹھائی، اللہ نے بھی برداشت کر لی۔ قوموں نے ان کو ستایا، ان کو جلا وطن کیا، اولاد اللہ کے حبیب کی بچپن میں دنیا سے چلی گئی، یہ صدمے اٹھائے اور آپ زخمی ہوئے اس دین کے لیے۔ مکی زندگی میں بھی، مدنی زندگی میں بھی۔ مکی زندگی میں دعوت دیتے ہوئے آپ زخمی ہوئے، مدنی زندگی میں آپ میدان جہاد میں زخمی ہوئے، اور یہ سارے دکھ برداشت کیے کہ ہم تک صحیح اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلام، اللہ کے احکام پہنچائے، اور پہنچائے ہیں۔ اب حرام کھانے کی وجہ سے اتنا حرام کھاتے ہیں، اتنا حرام کھاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں حرام اتنا رچ بس گیا ہے کہ اس حرام کو چھوڑنے کو تیار بھی نہیں ہے، اور بڑی ٹھٹائی اور بے غیرتی سے کہہ دیتے اللہ پہ بخشے سی۔ اتنا سستا نہیں ہے معاملہ، اتنا آسان بات نہیں ہے جتنا آسان منہ سے نکال رہے ہیں ہم کہ آپ پہ بخشے سی، آپ پہ نہیں بخشے سی۔ کچھ ہمیں بھی دکھانا پڑے گا کہ یا اللہ ہم تیری راہ پر چلنے والے تھے، ہم تجھے راضی کرنے والوں میں تھے، ہم تیرے پیاروں کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، تیرے احکام کو پورا کرنے میں جو ہم سے کوشش ہو سکی ہم کرتے رہے ہیں، اور جد و جہاد کی، تجھے راضی کرنے کی کوشش کی، تو پھر جو ہے نا اللہ ایسے لوگوں پر اپنا فضل فرمائیں گے، اپنی رحمت فرمائیں گے، انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو راہ ہدایت پر چلنے کو ہی تیار نہیں ہے، الٹا بڑی بے غیرتی سے کہہ دیتا ہے آپ بخشے سی، یہ تو میرے خیال میں اللہ کی بے ادبی کر رہا ہے بندہ، یہ اللہ کی توہین کر رہا ہے بندہ۔ اور جو بال رس ونی نا تو نکما ہوئے تو ہوئے بھی بیکار لچا پیو مادن آپ آوے سی رس کے دفعہ تھی آپ آوے سی۔ آپ اتنے بڑے بے غیرت بن گئے ہیں کہ اپنے مولا کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو کہ آپ بخشے سی۔ کیا اللہ کی جہنم چھوٹی ہے کہ آپ اس میں نہیں جا سما سکو گے؟ جتنا اللہ کی جنت بڑی ہے، جہنم اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ تو ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہوئے بندے کو شرم اور حیا آنی چاہیے۔
مسلمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ ایسے الفاظ کہے کہ آپ بخشے سی، آپ نہیں بخشے گا۔ اللہ ہماری جد و جہد کو، ہمارے خلوص کو، ہماری کوشش کو دیکھیں گے، پھر ہماری کوشش کو دیکھنے کے بعد اللہ اپنا فضل فرما دیں گے کہ زندگی میں یہ بندہ مجھے راضی کرنے کی، مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا رہا، جو میں نے اس کو احکام عطا کیے ان پر عمل کرتا رہا، پھر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ فرمائیں گے آج میں اپنے فضل سے اس کی کمی کوتاہیوں کو درگزر کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، اور اپنے فضل سے اسے جنت عطا کرتا ہوں، تب جنت ملے گی۔ اور جو خود کوشش ہی نہیں کرتا اللہ کے راہ پر چلنے کی، راہ ہدایت پر چلنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی انعام نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔